السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ تو آج گھر بہت گندا ہے، گندے گھر سے لے کے صفائی تک ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھنا۔ اور مجھے آپ لوگوں سے اپنی مشکل بھی شیئر کرنی تھی کہ یہ ولاگ بنانا میرے لیے اتنا آسان نہیں تھا کہ گھر، بچے، ہسبینڈ، بہت ساری مشکلات کے ساتھ ایک مڈل کلاس عورت کے لیے ولاگ بنانا، ویڈیو بنانا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ لیکن میں چاہتی ہوں کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں، اپنی ہر خوشی ہر دکھ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں۔ تو آج کی ویڈیو میں میں بات کروں گی کہ مجھے کتنی مشکل ہو رہی ہے یہ ولاگ بنانے میں۔ کہ ایک تو میرے گھر انٹرنیٹ نہیں ہے، میں نے کسی سے لیا ہوا ہے، تو کبھی لائٹ بند ہو جاتی ہے، کبھی نیٹ چلا جاتا ہے جب لائٹ ہو۔ تو دوسرے نمبر پہ مجھے سپورٹ نہیں ہے کسی کی، کہ کہیں کہ سپورٹ ہو تو پھر بھی آسانی ہو جاتی ہے۔ میرے ہسبینڈ کی اتنی سپورٹ ہے کہ انہوں نے مجھے موبائل لے کے دیا ہے اور میرے ساتھ چینل بنانے میں میری ہیلپ کی ہے۔ اس کے بعد جب میں نے کچھ ویڈیو ڈالی تو انہوں نے میری وائس اوور سنی، یا پھر کہہ لیں کہ ان کو اچھا نہیں لگ رہا، کہ ان کو لگ رہا ہے کہ ہماری ویڈیو کون دیکھے گا۔ وہ مجھے کہتے ہیں کہ تم رہنے دو، تم اتنی مشکل کر رہی ہو، اس کو چھوڑ دو۔ اور کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ جب میں وائس اوور کر رہی ہوتی ہوں تو ان کو غصہ آ جاتا ہے، موڈ خراب ہو جاتا ہے اور خود بولنے لگ جاتے ہیں۔ اور پھر بچے ہیں، بچوں نے تو مجھے بڑی ٹینشن دی ہوئی ہے۔ وہ انہوں نے ویسے کیا کرنا ہے، ان کا یہ ہے کہ وہ ہمارے گھر میں دو موبائل، ایک میرے ہسبینڈ کا اور ایک میرا۔ جو میرے ہسبینڈ کا ہے وہ تھوڑا تو نہیں، بہت ہی ہلکا ہے بالکل ہی، اور میرے والا کچھ تھوڑا سا بہتر ہے۔ اور جو میرا بڑا بیٹا ہے بس میں اس کی وجہ سے پریشان ہوں۔ آپ دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمائے۔ والدین کے لیے بڑی پریشانی ہوتی ہے۔ اور ماشاءاللہ وہ 10 سال کا ہے، تو وہ اس کو کسی نے گیم کی لت لگا دی ہے، آن لائن گیم کی، اور وہ اس نے اپنے بابا کے موبائل میں کی تو وہ چلی نہیں۔ تو پھر اس نے میرے موبائل میں کر لی، بڑے پیار سے اس نے مجھ سے بات کی۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے بیٹا، کر لو، تھوڑی دیر کھیلنا، پھر مجھے تنگ نہیں کرنا، کیونکہ میں نے کام کرنا ہوتا ہے، ویڈیو بنانی ہوتی ہے۔ اس ٹائم پہ تو مان گیا، مجھے اتنا تنگ کرتا ہے، سارا دن موبائل نہیں چھوڑتا۔ بڑی مشکل سے میں موبائل لے کے چارج کرتی ہوں، پھر بعد میں ویڈیو شوٹ کرتی ہوں۔ آج بھی میں بڑے پیار سے کہہ لیں کہ منت ترلا کر کے میں نے اس سے موبائل لیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بچائے، پتہ نہیں یہ آج کل کے بچوں کو کیا ہے۔ پہلے تو ہم ایسے نہیں ہوتے تھے، ہمارے دور میں ماں باپ کی بات ماننا، اور کبھی اس طرح کی ضد نہیں کرتے تھے۔ آپ سوچیں کہ 10 سال کا بچہ اور پھر اوپر سے ضدی ہے، تو اس کو کیسے ہینڈل کرنا، بڑا مشکل ہو رہا ہے میرے لیے اس ٹائم۔ سب سے زیادہ بڑی پریشانی میرے لیے یہ بنی ہوئی ہے کہ میں اپنے بیٹے کو کیسے ہینڈل کروں۔ مجھے تو اللہ معاف کرے کہ آگے جو آنے والا وقت ہے بڑی مشکل مجھے نظر آ رہی ہے۔ اور اتنی ضد کرتا ہے، اس طرح روتا ہے کہ اس کا رونا دیکھا نہیں جاتا، اس کی سانس نہیں آتی اسے، اتنا وہ روتا ہے، گلا کھول کے، منہ کھول کے، ایسے بڑی مشکل سے سانس لیتا ہے جب وہ ضد میں ہوتا ہے۔ اس طرح کا اسے کوئی ہو گیا یہ گیم سے۔ تو اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمائے۔ یہاں پہ دیکھیں، میں ہاسپٹل سے آئی ہوں تو میرا گھر اتنا زیادہ گندا تھا میں نے آپ کو بتایا کہ میری سسٹر جو ہے میں ان کو چھوڑ کے گئی تھی، لیکن اس کا چھوٹا سا بیٹا ہے تقریباً 10 ماہ کا، تو وہ اسے کچھ نہیں کرنے دیتا۔ اس نے بڑی مشکل سے 3 ٹائم کھانا بنایا، اور ہسبینڈ نے بھی کیا تھا، لیکن خود جتنی دیر میں صفائی نہ کروں پھر مجھے تسلی نہیں ہوتی۔ یہاں پہ اتنے سارے برتن تھے، اوپر سے مجھے اتنی تھکاوٹ ہوئی تھی ہاسپٹل سے آ کے، کہ میں کل بھی سوئی ہوں اور صبح ناشتہ بنا کے پھر میں سو گئی ہوں۔ اور یہ جب میں نے ولاگ سٹارٹ کیا یہ 4 بجے کا ٹائم ہے، میں سو کے اٹھی تھی، تو پھر میں نے سوچا کہ صفائی بھی کر لیتی ہوں اور ساتھ میں ولاگ بھی بنا لیتی ہوں۔ اور اتنے سارے برتن تھے دھونے والے، پہلے میں نے وہ دھوئے ہیں۔ اور آپ لوگ ساری ویڈیو دیکھنا، میں آپ کو ساری ویڈیو میں کلیننگ دکھاؤں گی۔ اور پھر ہے کہ کچھ سادے لوگ ہیں ہم، مطلب میرے ہسبینڈ جو ہیں وہ، ان کو نہیں پتہ، وہ کہتے ہیں کہ چھوڑ دو۔ اور پھر اوپر سے یہ جو یوٹیوب نے یہ 4000 کی بجائے 8000 کا کر دیا اب مجھے تو اور بھی ٹینشن ہو رہی ہے کہ یہ میرا کیسے پورا ہوگا 4000 گھنٹے والا ٹائم، اور پھر اگر یہ نہ ہوا تو پھر 8000 گھنٹے کرنا پڑے گا۔ تو آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ میری ویڈیو پوری دیکھا کریں، اور آپ کو اگر پسند آئے تو سبسکرائب لازمی کریں۔ مجھے پتہ ہے میری بہت سارے لوگوں سے ویڈیو جو ہے مطلب اچھی نہیں ہے، بہت سارے، کیونکہ میں نے ابھی نئی شروع کی ہے، تو مجھے ابھی اتنا نہیں ہے آئیڈیا، نہ بولنے کا، نہ پھر کیمرہ سیٹ کرنے کا۔ تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ ہو جائے گی۔ تو آپ لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے۔
سپورٹ کی نا اس طرح ہے کہ آپ لوگ اگر میری ہیلپ کریں گے نا تو کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ اگر آپ کا ایک لائک ایک کامنٹ میرے لیے حوصلہ بن جاتا ہے، ہمت بن جاتا ہے، پھر میں اور اچھے سے کام کروں گی اور اچھے سے ویڈیو بناؤں گی۔ ہوتا ہے ایسے کہ کوئی آپ کو شاباش دے تو پھر آپ جو ہے نا آپ کا مائنڈ بڑا خوش ہو جاتا ہے، کہ دل خوش ہو جاتا ہے کہ میں نے اور اچھے سے کام کرنا ہے، میرا کام لوگوں کو پسند آ رہا ہے۔ میں نے اپنی بھانجی کو اتنا مس کیا نا، آج 2-3 دن میں اس کے ساتھ رہی ہوں نا ہاسپٹل میں، تو مجھے بڑا نا وہ مجھے یاد آ رہی تھی۔ تو یہاں پہ چولہا اتنا گندا ہوا تھا نا، میں اس کے لیے نا یہ صابن پہلے لگا لیتی ہوں برتنوں والا، اور پھر نا یہ جو لوہے کی ہوتی ہے کوچی اسی کے ساتھ اس کو اچھے سے صاف کر لیتی ہوں۔ بہت زیادہ یہ بھی گندا ہوا پڑا تھا، حالانکہ جس دن میں گئی تھی اس دن میں اچھے سے صفائی کر کے نا، میں نے اتفاقاً میں 4 بجے صفائی کر کے نا فری ہوئی تھی جب میری سسٹر آئی تھی، تو پھر میں اس کو لے کے ہاسپٹل گئی تھی۔ تو یہاں پہ جی نا سلف پہ آٹا چاول بہت بکھرے ہوئے تھے۔ جس دن ہمارے گھر میں چاول بن جاتے ہیں نا تو سمجھے پورے گھر میں چاول ہی ہیں۔ بچے جو ہیں نا، بچوں کو نا شروع سے عادت ڈالنی ہوتی ہے، لیکن میں تب بہت چھوٹی تھی، مجھے عقل ہی نہیں تھی۔ تو اب میرے بچے بڑے بھی ہو گئے ہیں، لیکن وہ نا صفائی کا بالکل خیال نہیں رکھتے، چاول اتنے گراتے ہیں بستر پہ، کمرے میں، بائسین میں، اور ایک وہ انہوں نے کیٹو رکھ لی ہوئی ہے، اس کو جگہ جگہ پہ انہوں نے چاول ڈالے ہوتے ہیں۔ تو میرے ہسبینڈ نا اس چیز کی بڑی ٹینشن لیتے ہیں کہ بے ادبی ہوتی ہے، پاؤں کے نیچے آتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، رزق ہے، رزق کا ادب کرنا چاہیے۔ تو یہاں پہ دیکھیں جی کتنا پیارا میں نے کچن چمکا دیا، صاف ستھرا کر دیا۔ اب رہ گیا فرش اور کمرہ۔ فرش اتنا گندا ہے نا، اس ٹائم میں نے آپ کو دکھایا نہیں ہے، لیکن بہت زیادہ گندا تھا۔ پھر میں نے سرف ڈال کے نا وہ میں نے اینڈ پہ دھویا۔ یہاں پہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا زبردست صاف ستھرا ہو گیا، چمک گیا کچن میرا۔ اس کے بعد جی کمرے میں آ جاتے ہیں، اور کمرے کی حالت کچھ یوں ہے، کپڑے بکھرے پڑے ہیں۔ بیڈ پہ اتنا نہیں ہوتا، اور سامنے کمرے میں باقی یہ بڑا سائڈوں پہ کھلارا ہوتا ہے، کپڑے بکھرے، برتن بکھرے۔ تو یہاں پہ پہلے نا میں تھوڑے سے کپڑے سیٹ کر لوں گی، اس کے بعد بیڈ شیٹ بچھاؤں گی۔ اوپر سے نا میں بڑی بہن ہوں، تو مجھے نا بڑا ہوتا ہے اپنی بہنوں کا۔ میری امی ہے نہیں، ظاہر سی بات ہے، جو بڑی بہن ہوتی ہے نا اس نے جیسے ماں اپنے سب بچوں کو پیار کرتی ہیں، سب کی فکر ہوتی ہے، مجھے بھی اسی طرح سب بہن بھائیوں کی ہوتی ہے۔ تو ان کے نا دکھ میں بڑا میں نے مطلب ساتھ دینا ہوتا ہے، اگر میں نہ دوں تو پھر کون دے۔ جیسے کہ میں اپنی سسٹر کے ساتھ ہاسپٹل گئی تھی، حالانکہ پہلے میں نے منع کر دیا تھا، کیونکہ اماں کا پتہ ہے آپ کو، اماں چارپائی پہ ہیں، اور میری تو نند بھی نہیں ہے جس نے کام کرنا، گھر سنبھالنا ہے، اور بچے جو ہیں وہ بھی گھر پہ ہوتے ہیں، چھٹیاں ہیں ان کو، تو ان کو سنبھالنا اور بھی مشکل ہو جاتا ہے، ورنہ سارا دن باہر گھومتے رہتے ہیں۔ تو لیکن نا اتفاق کا نہیں ان کا، وہ کسی اور ہاسپٹل میں گئے تو وہاں پہ نہیں بنا، الائڈ میں گئے تو انہوں نے نا ان کو چیک ہی نہیں کیا۔ تو پھر میں نے نا یہاں پہ چیک کروایا ڈاکٹر کو، تو انہوں نے کہا کہ آپ آج ہی نا ایڈمٹ ہو جائیں۔ تو میں اس لیے چلی گئی کہ شکر ہے میری دوسری سسٹر ساتھ تھی، تو وہ گھر پہ رک گئی کھانا وغیرہ بنانے کے لیے، تو پریشانی جو کھانے کی نا وہ نہیں رہی، تو پھر اس لیے میں ساتھ ہاسپٹل چلی گئی۔ یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ میں نے کمرہ بھی بہت صاف ستھرا کر دیا ہے، چمکا دیا ہے۔ آپ لوگوں کو کچھ لوگ جانتے ہوں گے کہ میری چھوٹی سی فیملی ہے، سادی سی فیملی ہے۔ ایک میری ساس ہیں ضعیف ہے، ان کی ٹانگ بھی ٹوٹی ہوئی ہے، وہ لیٹی ہوئی ہیں چارپائی پہ، اور ایک میرے جیٹھ ہیں جن کی شادی نہیں ہوئی، جو نارمل نہیں ہے، اور بچے ہیں، چھوٹی سی فیملی۔ اور میرے ایک چھوٹی تو نہیں ہے، خیر بڑی ہے، ایک ہسبینڈ ہے میرے کمانے والے۔ تو میں نے بس یہی سوچا ہے، میری یہی کوشش ہے میں اپنی فیملی کے لیے کچھ کر جاؤں، اپنے ہسبینڈ کا ساتھ دے دوں، کیونکہ پاکستان میں نا باہر کام کرنا بڑا مشکل ہے، اور کام تو ملتے بھی نہیں ہیں۔ پڑھائی ہو اچھی بھلی تو پھر ہی ہے کچھ نہ کچھ، میں تو اتنا پڑھی بھی نہیں ہوں۔ تو میں نے یہی سوچا ہے کہ میں نا اپنی ہسبینڈ کی اور گھر والوں کی سپورٹ کرتی ہوں، تو پلیز آپ لوگ میری سپورٹ کریں، آپ میری مدد کریں کہ میں آپ کا ایک لائک، ایک کمنٹ اور ایک سبسکرائب میرے لیے بہت کچھ ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے۔ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ میری ویڈیو اتنی اچھی نہیں ہے، نہ میں اتنی اچھی ایڈیٹنگ کرتی ہوں، نہ وائس اوور کرتی ہوں، تو اگر آپ کو آپ یہ نہیں کر سکتے کہ پوری ویڈیو دیکھ لیں، یہ تو کر سکتے ہیں جب بالکل فری ہوں تو میری ویڈیو چلا کے رکھ دیں کہ میرا واچ ٹائم جو ہے نا فروری سے پہلے پہلے پورا ہو جائے، ورنہ مجھے بڑی نا ٹینشن ہو رہی ہے کہ میں کیسے کروں گی یہ۔
مجھے ویسے بھی نا عام روٹین میں اب عام زندگی میں اتنا زیادہ بولنے کی عادت نہیں ہے، تو اس لیے نا مجھے سب بھول جاتا ہے۔ اگر فرض کریں کچھ میرے ذہن میں چل بھی رہا ہے نا، میں نے سوچا بھی ہے کہ میں وائس اوور میں یہ بولوں گی، ولاگ میں یہ بولوں گی، وہ مجھے بھول جاتا ہے، مجھے یاد ہی نہیں آتا ٹائم پہ۔ تو یہاں پہ نا میں نے اچھے سے اس کو نا فرش کو سرف کے ساتھ دھو رہی ہوں، کیونکہ گھی نیچے گرا ہوا تھا اور دودھ چائے ایسا سب کچھ ہے نا فرش پہ، تو وہ ویسے تو صحیح طرح صاف نہیں ہونا تھا، تو پھر اس لیے نا میں نے سرف ڈال کے نا تو اچھے سے اس کو مانجے سے پہلے دھوؤں گی، تو پھر بعد میں ویپر لگاؤں گی۔ اس ٹائم میرے ہسبینڈ ڈیوٹی پہ ہوتے ہیں، اور بچے جو ہے نا وہ عصر کا ٹائم ہوتا ہے تو باہر کھیلنے چلے جاتے ہیں، باہر دروازے کے پاس ہی ان کے دوست کا گھر ہے، تو وہاں وہ کھیلنے چلے جاتے ہیں۔ تو پھر میں نا ایزی ہوتی ہے اماں کے چارپائی باہر سین میں نکال کے، تو پھر میں صفائی کر لیتی ہوں۔ یہاں پہ دیکھیں ماشاءاللہ کچن بہت صاف ستھرا میں نے کر دیا، اتنے زیادہ برتن جو ہیں وہ میں نے دھو لیے، چھاننا بھر گیا اور یہ سارا نا صاف کر دیا۔ اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئے تو سبسکرائب کرنا، کمنٹ کرنا، شیئر کرنا لازمی۔ تو آج کے ولاگ میں اتنا ہی، کل ملیں گے ایک نئے ولاگ کے ساتھ۔ آپ لوگ دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ نہ ہر جو ہے نا ہمارے جیسے مڈل کلاس گھرانے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں فرمائے۔ آج کل کے مہنگائی کے دور میں بڑی مشکل ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے جی، اللہ حافظ۔